مرتبہ اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا اور آج بھی میں نے اسی سورہ کی تلاوت کی. اس سے پہلے دو مجلس میں آپ کے سامنے اس کر چکا ہوں. یہ مختصر سا سورہ ہے. صرف بسم اللہ اگر اس میں رکھی جائے تو 4 آیتیں ہوتی ہیں اور اگر بسم اللہ کو ہٹا دیا جائے تو سورہ مبارکہ کی 3 آیتیں ہوتی ہیں. سورہ بہت چھوٹا ہے لیکن نظمتوں سے بھرا ہوا ہے. سورہ کا پہلا جز مودت کو بتا رہا ہے, محبت کو بتا رہا ہے, انسیت کو بتا رہا ہے, عشق کو بتلا رہا ہے. یعنی اللہ عطیہ سمجھا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے کوثر جیسی عظیم نعمت سے عظیم تم کو نوازا ہے. تو پہلی والی آیت مودت کو بتلا رہی ہے. دوسری والی آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو, وانحر اور قربانی دینا. یعنی ثبوت عشق کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں عشق کر رہے ہو تو پھر اس کو اپنے عمل سے بھی اظہار کرو. یعنی عشق کا ثبوت دوسری آیت میں ہے. اور تیسری والی آیت میں اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ تمہارا دشمن دو مریدہ ہے, تمہارا دشمن ابتر ہے. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا اور تمہارا دشمن دو مریدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلی والی آیت عشق کو بتلا رہی ہے, دوسری والی آیت ثبوت عشق کو بتلا رہی ہے. جب عشق ہو جائے تب ثابت بھی کرنا ہے اعمال و جواہر افعال کے ذریعے سے. اور تیسری والی آیت اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ تمہارا دشمن دو مریدہ ہے. یعنی کب نفرت کرنی ہے؟ تیسرے مرحلے میں. پہلے عشق کرنا ہے, عشق کو ثابت کرنا ہے, پھر دشمنوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے. یعنی بیزاری جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ آخری مرحلے کے اندر رکھی گئی ہے, پہلے مرحلے کے اندر نفرت نہیں رکھی گئی ہے. پہلا مرحلہ محبت کا ہے. اذان محترم یہ مختصر سا سورہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری تقریب آپ کی حلقہ سماعت ہے. مسلسل 2 روز سے یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بہت جلدی مربوط ہو جاؤں گا. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش غم پر فرش مجلس میں تشریف لے آئے. اس لیے کہ بہت عظیم بارگاہ ہے. اب تک ہم جتنی مجلسوں میں آتے تھے ہر مجلس میں ہر ذاکر, ہر خطیب, ہر عالم ایک جملہ کہتا ہے کہ سیدہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں, زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں. لیکن عزائے فاطمیہ کی مجلس وہ مجلس ہے کہ جس میں زہرا پرسہ لینے کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ 13 معصوم پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. یہ ان مجلسوں کی عظمت ہے. یہ عزائے فاطمیہ کی عظمت ہے کہ اس میں ایک معصوم نہیں بلکہ 13 معصوم جو ہیں وہ یہاں سے پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا عظمتوں کو پہچانیے گا. اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اور جب کوثر تمہیں مل جائے فصل لے تو فوراً نماز کو ادا کرنا, وانحر اور اللہ کے لیے قربانی دے دینا. میں اس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اذان محترم کتنا عظیم تحفہ تھا. کل جہاں میں نے گفتگو ختم کی تھی کہ اللہ نے بہت سارے تحفے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے. کہیں پہ طٰہٰ کہا, کہیں پہ یاسین کہا, کہیں پہ مزمل کہا, کہیں پہ مدثر کہا, کہیں پہ نور اول کہا, کہیں پہ خلق اول کہا, کہیں خلق عظیم کہا. سارے تحفے عطا کیے لیکن جو کچھ اپنے حبیب کو دیا تھا سب کچھ گھر بیٹھے عطا کیا تھا. بھئی طٰہٰ کہا گھر بیٹھے, یاسین کہا گھر بیٹھے, مزمل کہا گھر بیٹھے, مدثر کہا گھر بیٹھے, نور اول کہا گھر بیٹھے, خلق اول کہا گھر بیٹھے, امام کہا گھر بیٹھے, نذیر کہا گھر بیٹھے, بشیر کہا گھر بیٹھے, دلیل کہا گھر بیٹھے, حجت کہا گھر بیٹھے,
بیٹھے بینا کہا گھر بیٹھے کشف الدجا کہا گھر بیٹھے صلی اللہ کہا گھر بیٹھے بلغ اللہ کہا گھر بیٹھے سارے کے سارے تحفے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے لیکن سب کچھ گھر بیٹھے عطا کیا تھا لیکن دو تحفے تاریخ نبوی میں اتنے عظیم تحفے نظر آتے ہیں کہ حبیب سے کہا سب کچھ گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلکہ گھر سے نکلنا ہوگا پہلا تحفہ دیا تھا علی کی صورت میں دوسرا تحفہ دیا تھا سیدہ کی صورت میں جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلایا تھا اور جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم پر بلایا اللہ پردیپ کل تک کی گفتگو میری یہاں تک پہنچ چکی تھی اور میں اب یہاں سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے آج کے مطلب کو پیش کر سکوں کہ اللہ نے سارے تحفے گھر بیٹھے دیے ہیں لیکن یہ جو تحفہ سیدہ کو دیا سیدہ جو عطا ہو رہی ہے یہ گھر بیٹھے نہیں عطا کیا ہے بلکہ اللہ نے کہاں پہ بلایا ہے کہ معراج کی بلندیوں پہ بلایا ہے اذان محترم یاد رکھیے گا نبی کی معراج اصل معراج یہ نہیں ہے کہ نبی کے قدم چرخ اول پہ پہنچے آسمان دوم میں پہنچ جائے فلک سقم پر پہنچ جائے فلک چہرم پر یا جنت کی سیر کر لے نہیں بلکہ نبی کی اصل معراج یہ ہے کہ نور سیدہ عطا ہو جائے یعنی جو نور سیدہ عطا ہوا ہے یہ نبی کی اصل معراج ہے اللہ اکبر نبی کہاں پہ پہنچے کا جہاں پہ لہجہ سنا ہوا ہے جب آپ ہاتھ نکلا ہے پردے سے دیکھیے چونکہ آج نیا بچہ آیا ہے لہذا تھوڑی سی دیر کے لیے جو گفتگو کو سمیٹ کے بالکل آپ کے اذان عالیہ کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ میں آج کی گفتگو آپ تک پہنچا سکوں کہ اذان محترم کیا ہوا کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا کتنا فاصلہ تھا کہ کعبہ و قوسین کی منزلیں تھی اللہ پر ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا محبوب میں اور حبیب کے درمیان اللہ اکبر اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ کعبہ و قوسین کی منزلیں تھی لیکن ایک مرتبہ ہاتھ نکلا اور ہاتھ نکلنے کے بعد جیسے ہی نبی نے ہاتھوں کو دیکھا تو پہچان لیا اس لیے کہ ابھی تک تو لہجہ سنا ہوا تھا بھئی کل کی آخری تقریر بہت آمادہ ہو جائے ایک سلوات پڑھے محمد کل کی تقریر کی آخری جملے یہی تھے نا کہ نبی کہاں پہ پہنچے کس منزل تک پہنچ چکے تھے کہ کعبہ اور قوسین کی منزلوں تک نبی پہنچ چکے تھے اللہ اکبر ایک ہاتھ نکلا کہ نبی جب چلنے لگے ہیں کہ یا رسول اللہ اے رسول تم یوں ہی چلے جاؤ گے میرے محبوب اے میرے حبیب اے میرے پیارے اے میرے برگزیدہ اے میرے مصطفیٰ یوں ہی نہیں چلے جاؤ بلکہ حق مہمانی بھی تو ادا کر لے ہاں تم جو ہے وہ آئے ہو ہمارے یہاں پہ مہمان ہوئے ہو ہم جو ہے وہ میزبان ہیں تمہارے اللہ اکبر ایک مرتبہ ہاتھ نکلا ہے اور نکلنے کے بعد ایک سیب عطا ہوا وہ سیب کیا تھا اس سیب میں کیا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے ایجوکیٹڈ افراد بیٹھے ہوئے ہیں مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو سیب تھا وہ سیب نہیں تھا بلکہ نور جناب سیدہ تھا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ وہ نور جناب سیدہ تھا کل میں نے آخری تقریر کا آخری جملہ تھا کہ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہو اللہ اذان محترم میں دیکھیے یہ دنیا کا اصول یہ ہے نا کہ اگر کل کچھ ہو اور انسان آج کچھ ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہاں ہاتھ مار دیا جی صاحب کہ جو ہاتھ نکل کے آیا اس نے جو سیب عطا کیا تو یہ جو سیب تھا یہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ نور جناب سیدہ تھا لیکن اب میں جو ہے وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک یہ میری گفتگو پہنچ رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نور کو اللہ نے دکھا دی کیوں نہیں دے دیا لیکن آج سے بالکل نئی گفتگو پر شروع سب کچھ پڑھ چکا تھا میں آپ کے سامنے 2 دن سے آج بالکل تازہ ترین گفتگو ہے اور یہی سے آغاز ہوا ایک صلوات پڑھے محمد انسان محترم کی جو سیب میں رکھ کے نور کو دیا ہے میرے محبوب کیا نور دکھتا نہیں ہے نور کو یوں ہی عطا کر دیتا اچھا لینے والا کوئی غیر تو نہیں ہے نا کوئی تیسرا تو نہیں ہے نا ہے تو باپ ہی ہے تو بابا لیکن اللہ اکبر اس نور جناب سیدہ کو بابا تک سے چھپایا جا رہا ہے اور سیب میں رکھ کے دیا جا رہا ہے اے میرے محبوب کیا نور نظر نہیں آتا ہے کیا نور دکھائی نہیں دیتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے تاریخ میں ہم نے تو قرآن میں بھی یہ دیکھا کہ نور نظر آتا ہے ایک باپ ہے ایک بیٹے سے 40 برس کے بعد ملاقات کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے حضرت یوسف ہے حضرت یعقوب ہے
کر اب ملاقات ہو رہی ہے. جناب یوسف نے یہ سوچا کہ میرا باپ تخت پر مجھے بیٹھا دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا, لہذا تخت پہ بیٹھے رہے. باپ آئے, آنے کے بعد بدلگیر ہو گئے. اللہ اکبر, جب بدلگیر ہو چکے, رو چکے, تھوڑی دیر کے بعد جب الگ ہوئے ہیں اور جناب یوسف نے مٹھیوں کو کھولا ہے تو ایک مرتبہ ہتھیلی سے ایک نور نکلا ہے, کوئی چیز نکلی ہے. جب آسمان کی جانب وہ چیز چلی گئی تو جناب یعقوب سے جناب یوسف نے پوچھ لیا, یا نبی اللہ, اے میرے بابا یعقوب نبی خدا, یہ تو بتا دیجئے میرے ہتھیلی سے کیا چلا گیا. ایک مرتبہ یعقوب نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے نسل سے, تمہاری سن سے نور نبوت کو لے لیا. میرا جرم کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے جو اللہ نے میری نسل سے نور نبوت کو لے لیا؟ اس لیے کہ تم اپنے باپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے. کیا ہوا کہ یہ نور کیوں چلا گیا؟ کہ اس لیے چلا گیا کہ تم نے جو ہے وہ اپنے باپ کا احترام نہیں کیا, اپنے باپ کی تعظیم پہ کھڑے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے تو صحیح, دل دکھانے کی غرض سے نہیں بلکہ باپ کو خوش کرنے کے لیے. 40 برس کے بعد باپ دیکھیں گے تو مجھے بادشاہ دیکھ کے, مجھے عزیز مصر دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. باپ کی خوشی کے ہی لیے اگر ایک نبی اپنے باپ کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اللہ نسل سے نور نبوت کو لے لیتا ہے. اب اگر ہم جیسا پاکی انسان اگر اپنے باپ کی تعظیم نہیں کرے, اللہ اکبر, صلوات پڑھے محمد شروع آغاز سے جب جا رہے تھے, لیکن آج اللہ جانے کیوں دقت ہو رہی ہے. آپ آمادہ ہیں کھڑے ہوئے, کسی غالباً میں ایک مجلس پڑھ کے ہی آ رہا ہوں, آپ بھی ایک سن کے ہی آ رہے ہوں گے, کیونکہ جو معراج میں پیدا, لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کی بات کو پہنچا سکوں آپ کے سامنے کہ کیا پروردگار عالم یہ نور نظر نہیں آتا ہے. کہ صاحب نور نظر آتا ہے, لیکن نکلا کہ نہیں نکلا, نور ہتھیلی سے گیا ہے کہ گیا عرش کی طرف. کہ پروردگار جب نور دکھائی دیتا ہے تو یہ نور زہرا انہی کے باپ کو, رسالت مآب کو, سرکار کو, حضور کو دکھا کے دے دیتا. یہ سیب میں رکھی اتنا پوشیدہ. اللہ اکبر, ذرا پردے کا اہتمام تو دیکھیں کتنا پردہ کیا ہے. نور جناب سیدہ کو عطا کرنے میں کہاں پہ دیا؟ عرش پہ دیا. کب دیا؟ کہ رات میں دیا. کب؟ کہ تاریکی میں. رات کا پردہ, تاریکی کا پردہ, دنیا جہان کا پردہ, آسمانوں کا پردہ, فرشتوں کا پردہ. اللہ اکبر, ذرا پردے کا آپ محسوس تو کریں کہ کیا حجاب ہے. حجاب عصمت کسے کہا جاتا ہے؟ کس حجاب سے عطا ہوا ہے یہ نور؟ کہاں پہ؟ کہ زمین اور آسمان سے دور. کہاں پہ؟ کہ کعبہ اور قوسین کی منزلوں پر. اللہ اکبر, اور اس سے پڑھ کر کہ ان کے باپ سے بھی اس نور کو چھپایا جا رہا ہے. کتنے پردے میں یہ نور رکھ کے کیوں عطا ہو رہا ہے؟ عجب نہیں, قدرت آواز دے کہ دیکھو کائنات میں, دنیا میں جس بھی خاتون کو, جس بھی خاتون یہ کہنا چاہے, جو بھی خاتون یہ اعلان کر رہی ہو کہ وہ کنیز زہرا ہے, تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی شہزادی کے پردے کا جب اتنا اہتمام کیا گیا تھا تو اگر اسے کنیزی کا دعویٰ ہے تو اپنے چہرے کی نمائش سڑکوں پہ اور بازاروں پہ نہ کرے. مطلب کہ اپنے چہرے کی نمائش سڑکوں پہ اور بازاروں پہ نہ کرے کہ اس کی شہزادی. اللہ اکبر, انسان مطلب وہ سیب لے کر نبی چلے, زمین پر آئے, مصر سے آدھا آپ نے تناول فرمائے اور آدھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے صلوات علی محمد. اللہ اکبر, اس سے کیا تھا؟ نور جناب سید. اور کتنی جلدی ہو گیا, کہ اتنی جلدی ہو گیا یہ سب کچھ کہ زنجیر اندر ہل رہی ہے, وضو کا پانی جاری ہے, بستر کی گرمی باقی ہے. اللہ اکبر, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ معراج کا معاملہ ہے تو یہ تو پڑھا جائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نیا لائیے کہ صاحب نیا نہ سنیے, وہی رہنے دیجیے جو 1400 سال پرانا. اپنا نئے کے چکر میں کہیں نیا دین نہ آ جائے. دیکھیں دکانیں کھولی ہوئی جی صاحب, ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا بانٹ رہا ہے. نئے کے چکر میں نہیں, جو پرانے تھے وہی رہیے. اللہ مطلب کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اب بدلے گا نہیں.
حدیث بدلے گی نہیں، نبی بدلے گے نہیں، علی بدلے گے نہیں۔ علی سال پرانے ہیں، کربلا وہی 14 سال پرانی ہے، تو سب کچھ جب پرانا ہے تو آپ کیوں نیا چاہتے ہیں؟ اور دیکھیے ابھی تو یہی ذکر کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہزارہ سالوں سے صدیوں سے جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ ذکر پرانا نہیں ہو رہا ہے۔ ذکر جو ہے وہ پرانا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہی پڑھتے چلے جائیں، کتنی ہی تلاوت کرتے چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں لگتا کہ قرآن پرانا ہو گیا۔ قرآن کی موجودہ ہونے کی دلیل ہے سورہ الحمد دن میں 10 بار پڑھتے ہو، ایک دن میں 10 مرتبہ سورہ الحمد تلاوت کرتے ہو۔ اللہ اکبر 25 سال بھی سورہ الحمد پڑھ لو اور 26ویں سال سورہ الحمد، کبھی ایسا نہیں لگتا کہ پرانا ہو گیا۔ یہی خاصیت ہے کہ ساتھ کیا ہوا کہ نبی معراج پر گئے اور واپس بھی آ گئے، اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو گیا کہ زنجیر ادھر ہل بھی رہی ہے، وضو کا پانی جاری بھی ہے، بستر کی گرمی باقی بھی ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر مسئلہ کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر، کعبہ اور قوسین کی منزلیں، 7 آسمانوں کو کراس کر جانا، پار کر جانا، سب کچھ ہو جائے اور اتنی سی جلدی۔ اللہ کو دیکھیں دلیلیں 2 عنوان کی ہوتی ہیں، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی۔ دلیل نقلی مطلب ڈپلیکیٹ نہیں، جو نقل میں آ جائے، جو رائٹنگ میں آ جائے، جو لکھت میں آ جائے۔ ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی۔ اب میں آپ کے سامنے دلیل نقلی عرض کرتا ہوں کہ جو نقل میں آ جائے، رائٹنگ میں آ جائے، بھائی آج پوری امت مسلمہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کہ بھائی جناب اسماعیل کو ہٹایا گیا، دمبے کو لٹایا گیا۔ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے نا، امت مسلمہ جمع کہے گی، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی رسم و رواج کا ہو، ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ بھائی حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا ہے، دمبے کو لٹایا گیا ہے، اسی لیے تو عید الاضحیٰ کو لٹائے جاتے ہیں۔ کسی قوم اور ملت میں ایسا بھی ہے کہ بچے کو لٹا دیا جائے؟ ہاں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دمبا ذبح ہوا ہے تو دمبا ذبح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کے سامنے دلیل نقلی عرض کرنے جا رہا ہوں، بھائی کیا ہوا تھا اس واقعے کے اندر، کیا ایسا گزر گیا تھا۔ ایک مرتبہ عرش اعظم سے پروردگار عالم نے دیکھا، اللہ کے کائنات نے دیکھا، زمین و آسمان کے خلق کرنے والے نے دیکھا کہ میرا محبوب ہے، میرا خلیل ہے، میرا پیارا ہے، صدق نیت کے ساتھ اپنے بچے اسماعیل کے گلوئے مبارک پر خنجر کو رکھ چکا ہے۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا بھئی یہ گلا کتنا نازک ہوتا ہے، اس کے نازک پن کو سوچئے، خنجر کی تیزی کو سوچئے اور واقعے کو درک کیجئے۔ بھئی دمبا کب بھیجا ہوگا؟ جب ابراہیم چلانا چاہتے ہوں گے۔ پہلے نہیں بھیج دیا نا، پہلے بھیج دیا تھا۔ اگر پہلے بھیج دیا تو کیا کمال کہ ہاتھ پیر باندھ رہے تو دمبا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم کا کیا کمال کہ اللہ کے سامنے پکڑے ہوئے ہیں، خنجر کو رکھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں، سوچوں میں مرحلہ تھا، سوچوں میں مرحلہ تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ گلا کتنا نازک ہوتا ہے، گلے کے نازک پن کو سوچئے، خنجر کی تیز دھار کو سوچئے، کتنا خنجر چلے گا کہ گلا کٹ جائے گا، خون بہ جائے گا۔ لیکن اس واقعے کے اندر کیا گلا کٹا ہے، کیا خون بہا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوا، وہ ہلکا سا گلے پہ نشان ابھرا تھا کہ تمہیں کو لٹا دیا گیا تھا، اسماعیل کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عرش اعظم سے اللہ نے دیکھا میرا خلیل ہے، میرا محبوب ہے، صدق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اپنے بچے اسماعیل کی گردن پہ خنجر کو رکھ چکا ہے اور یہ چلا بھی دے گا۔ ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی، جبرائیل جاؤ فوراً باغ جنت سے دمبے کو لینا، اسماعیل کو ہٹانا، دمبے کو لٹا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب جبرائیل چلے ہیں۔ جبرائیل کہاں کا رہنے والا ہے، کس منزل پہ رہتا ہے، یہ کون سے ٹاؤن کا ہے، کون سے ضلع کا ہے، کون سے علاقے کا ہے؟ جب رہنے والا ہے سدرۃ المنتہا کا۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چلے، لیکن معاملہ کہاں پر ہے کہ ابراہیم خنجر کو چلا رہے ہیں۔ اتنی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ خون نکل جائے،
سرزمین پہ پہنچے، سرزمین کو پار کیا، کوثر پہ پہنچے، کوثر کو پار کیا، باغ جنت پہ پہنچے، باغ جنت سے دمبے کو لیا، دمبے کو لینے کے بعد کوثر پہ پہنچے، کوثر کو پار کیا، سرزمین پہ پہنچے، سرزمین کو پار کیا، طوبا پہ پہنچے، طوبا کو پار کیا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے ملک حتم پر آئے، ملک حتم سے ملک ششم پر آئے، ملک ششم سے ملک پنجم پر آئے، ملک پنجم سے ملک چہرم پر آئے، ملک چہرم سے ملک سمم پر آئے، ملک سمم سے ملک دھوم پر آئے، ملک دھوم سے ملک اول پر آئے، ملک اول سے خلاؤں میں آئے، خلاؤں سے گھٹاؤں میں آئے، گھٹاؤں سے ہواؤں میں آئے، ہواؤں سے آنے کے بعد ایک مرتبہ اسماعیل کو ہٹایا، دمبے کو لٹایا، پوری امت یہ بتائے وقت کتنا لگا۔ وقت کتنا لگا؟ مسئلہ سوچو بیٹا، ذرا دیکھیے تو اپنے ہاتھ کو یوں کریے تو کر جائے پھیرے نا، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی جلدی میں کٹ جائے گا گلا، خنجر تیز بھی ہے، گلا نازک بھی ہے، کتنا خنجر، کتنی جلدی، کہاں کا سفر، اللہ سے جنت سے دمبا لینا ہے، اسماعیل کو ہٹانا ہے، دمبے کو لٹا بھی دینا ہے، لٹایا یا نہیں لٹایا؟ اسماعیل کا خون بہ گیا، گردن کٹ گئی، اللہ پر ساری امت مانتی ہے کہ جبرائیل دمبے کو لے کے پہنچے، اسماعیل کو ہٹایا بھی ہے، دمبے کو لٹایا بھی ہے، لیکن میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ یہ جبرائیل ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا جبرائیل ہے فرشتہ؟ حیثیت یہ ہے کہ یہ ہے شاگرد، بھئی کس کا شاگرد؟ علی کا شاگرد، علی کس کا شاگرد؟ علی بزبان خود ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے نبی نے اس انداز سے تعلیم دی ہے کہ جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، اللہ اکبر، اگر شاگرد کا شاگرد اتنا لمبا سفر طے کرے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اور استاد کا استاد کی معراج میں نا ایک شلوات پڑے محمد بیدار ہیں، میں نے کل آپ سے کہا تھا ہم سے بھر ایسے ہی عالم رہے گا، اس لیے کہ کل 3 دن وہاں بھی میں سے ظاہر سی بات ہے وہاں پڑھ کے نکلوں گا، یہاں تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچوں گا، پھر یہاں سے مجھے 40 منٹ 45 منٹ پہنچنا بھی واپس بھی، اور سارے حالات ہیں، یا تو میں رکوں گا نہیں کہ سب آپ داد دیں گے اور میں سنوں گا اور پھر اطمینان سے، یہ سارے مراحل اب انشاءاللہ پھر کبھی ہوں گے، تو بہرحال آپ کی محبت رہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے کہ ذات محترم کہاں پہ کہتے لگے کہ اتنا لمبا سفر طے ہو رہا ہے، کتنا فکروں کے اندر معاملہ ہے، لمحوں کے اندر معاملہ تھا، اللہ اکبر ذات محترم۔ لوگ اب یہی بھی اور جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب چلے میں مان لیا، لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے نا کہ مولا کائنات جو ہے جی صاحب وہ تو ولی تھے، وہ تو آسمانوں کی سیر کر سکتے تھے، یہ شیعہ عجیب ہوتے ہیں کہ جب اڑانے پہ آتے تو گڑی اڑا دیتے، ان کا کیا ہو گیا رہی صاحب کہنے لگے کہ وہ میرا سلمان کے ساتھ چلے گئے آسمانوں کی سیر کرنے علی کے ساتھ، ہم نے یہ تو مان لیا کہ علی ولی تھے، مجھے ظلمان تھے وہ جا سکتے تھے، سلمان کیسے چلے گئے؟ اللہ میں نے کہا یہ تو میں نے بھی مان لیا کہ جبرائیل فرشتہ تھا، اتنی لمبی دوڑ لگا سکتا تھا، جیسے سلمان نہیں جا سکتے تو دمبا، جبرائیل نوری تھے، جبرائیل فرشتے تھے، کیا دمبا بھی نور کا تھا؟ اللہ کیوں جس کا کہہ لگے کہ وہاں پہ سلمان چلے جائیں تو شک ہونے لگتا ہے، یہاں پہ دمبا آ جائے سب کو یقین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کا صاحب سلمان نہیں جا سکتے دمبا کیسے آ رہا ہے؟ کہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نور سے متصل ہو جاتا ہے تو جتنی رفتار نور کی ہوتی ہے اتنی ہی اتصال کی ہو جاتی ہے، اس کی بھی اتنی ہی رفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی بھی یہی پہل ہو گیا کہ نثار کیا ہوا کہ نبی روح کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ تو مجھے یہ بتائیے اتنا لمبا سفر جو تم نے طے کیا، تمہیں بھی روح آئی تھی یا جسم آیا؟ روح آئی تھی، اگر آپ کہیں گے کہ روح آئی تھی تو جی صاحب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کس کو کیا تھا؟ ابراہیم
میں زندہ کس کو کیا روح کو کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ جسم کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اسپیڈ سے کہ جہاں پہ لمحوں میں فکر آپ سوچیں کتنی دیر لگے گی، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کم وقت، ہاں اتنا کم وقت ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا. اللہ کا دمبا آ رہا ہے جسم جسمانیات کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے جبرائیل نہیں دکھتے ہوں گے، وہ آگے رکھتا ہے لیکن دمبا تو لے کے آئے. اللہ اکبر. رضوان محترم کے نبی گئے ہیں، یہ نقلی دلیل. اب عقلی دلیل کی صاحب سن لیجیے، عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ اب یہ تو ٹھیک ہے آپ قرآن کو مانتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرتے ہیں، رسول کی جو ہے رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تسلیم کر رہے ہیں جو قرآن نے واقعہ لکھا ہے، اور عید میں ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے نوش فرماتے ہیں ساری چیزیں. لیکن ایک انسان ہے کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن اسے سمجھانے کہ نبی کتنی جلدی غیر وفات کی آگے کیسے ممکن ہے. تو بہت آسانی سمجھا دوں کہ میں اپنے گھر میں تھا، مثلاً گجرات میں مہاراشٹر کے اندر، یہاں سے جو ہے فون کر دیا، ہیلو السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. یہ سورت یہاں جنید وہاں کتنے کلو میٹر ہے جی صاحب؟ کل تک کے ساتھ بدل جائے، آپ بس سے چلے جائیں، مہاراشٹر چلتی ہے گجرات والی بس سے چلے جائیں تو رات میں بیٹھیں گے صبح پہنچیں گے. اگر ٹرک سے چلے جائیں اور مان لیجیے، اور اگر کوئی اسپیڈ والی سواری تو کم سے کم اگر ہم جو ہے وہ پلین سے یا ہیلی کاپٹر سے بھی چلے جائیں کم سے کم آدھی ایک گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام کا سین کتنی دیر میں پہنچا، نام کتنی دیر میں پہنچا، الف کتنی دیر میں پہنچا، میم کتنی دیر میں پہنچا. آپ کہیں گے ادھر زبان ہلی ادھر پہنچا. میں اگر بس سے جاؤں 7-8-10 گھنٹے اپنے گھر سے لگ جائے، ٹرک سے چلے جاؤں 12-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹرین سے چلا جاؤں اور تھوڑا 1 گھنٹہ کم لگ جائے گا. لیکن ادھر انہوں نے سلام کہا اور ادھر فوراً پہنچ گیا. مولانا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آئے گا میری، مجھے بھی سمجھا رہا ہے نا. عزیزان محترم آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عقل چھوٹی ہے، آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، زیادہ چھوٹے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر کوئی حقیقی معرفت اسلامی کو حاصل کر لیتا ہے تو اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے ٹکراتے ہیں اور آسمان میں امریکہ کے صاحب مقاصد شیخ مرتضی انصاری لوگ کہتے ہیں کہ علم دین حاصل کر لیا لہذا چھوٹے ہو. ہاں ایک طالب علم ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کئی سال سے جو ہے وہ نظر پہ پڑ رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی جگہ کا ہو تو بیچارہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، نہیں ذہن ہوگا اتنا زیادہ کہ ان کی گفتگو کو سمجھ سکے. ہاں اللہ اکبر. ایک مطلب بیٹھا ہوا روز پڑھنے جاتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. ایک دن جب اس کا کھا پی جب کئی سال گزر گئے، کہتا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ نجف کی جو ہے وہ آب و ہوا میں علم ہے، لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچ گئے، دہلیز کے اوپر سر کو رکھا اور رکھنے کے بعد روتا جاتا ہے، کہتا ہے مولا یا تو علم دے دو یا موت دے دو، یا علم دے دو یا موت دے دو. قسم خدا کی مانگنے کا سلیقہ تو ہو. مانگنا کس طریقے سے جاتا ہے؟ مانگنا تو اسی تحلیل سے مانگو، اسی دربار سے مانگو. میں کہتا ہوں نجات جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو موقع ہے، یہی کہ آپ مانگ لیجیے. ان سے کہیے آپ نے کہا ہے کہ ہم سے مانگو، اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اور ورنہ مجھے کوئی اور دروازہ بتا دیجیے. اللہ لے کے جاؤں گا، اس لیے اگر یہاں سے نہیں ملے گا تو خدائی سے بھی نہ ملے گا. اگر خدا سے بھی ملتا ہے تو انہیں کے راستے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو جھکا دیا، بیٹھا ہوا ہے دہلیز کے اوپر، کہہ رہا ہے مولا یہ تو علم دے دو یا موت دے دو. روتا رہا رات ہو گئی، جا کے گھر میں جا کے اپنے کمرے میں سو گیا. اب جب سو گیا پھر مطلب خواب میں مولا کائنات ہو، اور مولا کائنات نے جو ہے وہ کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھا تب ہو گیا. میرا صبح بیدار ہوا،
اب جیسے ہی پہنچا آپ نے دیکھا ہوگا حرم سارے الحمدللہ یہاں پہ ظاہر ہے، تو آپ دیکھتے ہو کہ حرم کے اندر بڑے بڑے ممبر رکھے ہوئے ہیں، آیت اللہ بیٹھے رہتے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ لگے کہ وہ بیٹھا. اچھا ہمیں رویہ طریقہ ہی ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے جو نہیں آتا ہے یا کوئی اشکال کرنا ہوتا ہے تو پڑھ پڑھ کے پوچھتے رہتے ہیں، اچھا یہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے ایسا ایسا نہیں کہ صاحب ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ خاموشی سنتے چلے جا رہے ہیں. نہیں جی صاحب طریقہ یہ ہے وہاں کے تدریس کا کہ آپ کے اوپر بھی اشکال ہوگا اور آپ کو اس کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا. تو اب کیا ہوا کہ جیسے دوسرا دن آیا، اب تک تو ہمیشہ درس میں خاموش بیٹھا رہتا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن اللہ اور اس بسم اللہ کا اثر یہ ہوا کہ جب اگلے دن درس پہ پہنچا تو اب کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آنے لگا. اب بار بار کھڑا ہو رہا ہے، اشکال پہ اشکال، اشکال پہ اشکال، اشکال پہ اشکال، اعتراض پہ اعتراض، کسی کو بولنے ہی نہیں دے رہا. کہاں پہلے کچھ بول نہیں رہا تھا، کسی کا نمبر ہی نہیں آنے دے رہا، وہی بس کرے جا رہا ہے، بار بار بحث کرے جا رہا ہے. اللہ کو جب کچھ دیر گزر گئی اور شیخ مرتضی انصاری نے دیکھ لیا کہ اب یہ رکے گئے تو ایک مرتبہ شیخ مرتضی انصاری نے وہیں سے ممبر پر سے بیٹھے بیٹھے کہا کہ بیٹا خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ جس علی نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے کا پڑھایا. ایسے کیا پتا کرتی آپ کی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں ہیں. کہنے لگے مولانا یہ رس کا کمال ہے، ارتیاش کا کمال ہے، لہر کا کمال ہے. میں نے کہا صاحب یہ رس کیا ہے، ارتیاش کیا ہے، لہر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نور ہے، نور، اور نور کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو بتا دو یہ نور بنایا کس نے؟ نور بنایا کسی نے نہیں ہے، صرف سائنسدانوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یہ خاکی انسان کسی نور کو اپنے قبضہ قدرت میں کر لے تو اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک لمحے میں طے ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نور قدرت نے نور بنا کر وہ میرا کی شب جائے اور آئے. اس میں حیرت کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھے یہاں پہ آخری بات ہے بالکل کہ صاحب نبی گئے اور آئے، اتنی جلدی چلے آئے کہ زنجیر اگر گر رہی جاری بستر کی جبری قاتل اللہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ جبرائیل گئے. ایک مرتبہ جو ہے وہ جبرائیل سے رسول اسلام نے پوچھ لیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ تم نے اتنے سفر کیے، کبھی ایسا بھی ہوا، کوئی ایسا بھی مرحلہ، کوئی ایسا بھی موقع آیا کہ جب تمہیں تھکن لگی، تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو، اتنے موقع آتے ہیں کہ کبھی تھکاوٹ بھی لگی تمہیں؟ بہت توجہ سنیے، کیا کبھی تم تھکے بھی؟ اللہ کا جبرائیل نے کہا رسول اللہ 3 موقع ایسے آئے کہ جب میرا بدن تھکاوٹ سے چور ہو گیا، مجھے لگا کہ میں نے کوئی سفر کیا. اللہ پہلی چیز، پہلا سفر بیان کر لیتے کہ پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب جو ہے وہ جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، اور جیسے ہی کنویں میں پیر لگنے والے تھے حضرت یوسف کے کہ ایک مرتبہ اللہ کا حکم آیا، جبرائیل یوسف کے قدم کنویں میں لگنے نہ پائے، سنبھال لینا. اللہ یوسف کے قدم زمین پہ لگنے نہ پائے. اور امام علی نبی علیہ السلام نے یوسف کنویں میں پہلے ہی تھام لیے جاتے. یہ اتنی دیر کیوں لگی کہ بس زمین سے ٹچ ہونے والے تھے. امام ارشاد فرما رہے ہیں چونکہ یوسف نے علی کو پکارا دیر میں بیچ ہی میں تھام لیے جاتے، پہلے ہی جو ہے وہ سہارا مل جاتا. اتنی دیر اوپر سے اتنی دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ حضرت یوسف نے دیر میں اللہ اکبر. دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ کہ جیسا کیا ہوا کہ قدم لگنے والے تھے کہ اللہ کا حکم آیا، یوسف جبرائیل یوسف کے قدم لگنے نہ پائے، جاؤ جا کے پکڑ لیں. یعنی اتنی تیز پرواز کی کہ بدن جو ہے وہ تھکاوٹ سے چور ہو گیا اور ایک مرتبہ یوسف کو تھام دیا اور اطمینان سے زمین کے اوپر اس پتھر کے اوپر جو کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا وہاں پر رکھ دیا. دوسرا سفر، دوسری منزل وہ تھی کہ جب جناب ابراہیم تھے، وہ جناب ابراہیم بس چلانے ہی والے تھے کہ اللہ کا حکم آیا، جبرائیل تم نے بولو اسماعیل کو ہٹاؤ.
اللہ اکبر تم میرے کو لٹا کے، لیکن اتنی اسپیڈ سے پہنچا کہ بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ بدن تھکاوٹ سے چور ہو گیا۔ اب تیسرا مرحلہ جو بیان کر رہے ہیں کہ جناب جبرائیل فرماتے ہیں تیسرا موقع وہ تھا کہ جب میرا بدن جو ہے وہ تھکاوٹ سے چور ہو گیا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ جو ہے وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے، یہ روایتوں کے جملے یہ ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد نانا رسول اللہ کی خدمت میں تو آنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان اے نانا کس نے بہتر لکھا؟ امام حسن فرما رہا اگر میں نے اچھا لکھا، امام حسین میں نے اچھا لکھا۔ تو ایک مرتبہ نانا نے دونوں بچوں کی تحریر کو لیا، دونوں اولاد رسول ہیں، دونوں تحریر کو دیکھا، سر پر سے ہاتھ کو پھیرا، کہ میرے لال حسن تم نے بھی اچھا لکھا، میرے لال حسین تم نے بھی اچھا لکھا۔ اللہ پر فیصلہ نہیں ہوا، دونوں بچے بابا کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے بابا علی مرتضیٰ یہ بتا دیجئے ہم دونوں نے تحریر لکھی ہے کس نے اچھی لکھی ہے؟ بابا علی مرتضیٰ نے امام حسن کی تحریر کو بھی دیکھا، امام حسین کی تحریر کو دیکھا، دونوں بچے کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا بیٹا حسن تم نے بھی اچھا لکھا، بیٹا حسین تم نے بھی اچھا لکھا۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، ادھر بچے اماں کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پڑھ کے کہتے ہیں اماں جان آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، نانا کے پاس گیا فیصلہ نہیں ہو پایا، بابا کے پاس گیا فیصلہ نہیں ہو پایا، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس نے اچھا لکھا ہے، بھیا حسن نے اچھا لکھا یا آپ کے بیٹے حسین نے اچھا لکھا ہے۔ تو اماں نے دونوں تحریر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دونوں کے پیشانیوں کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کہا حسین تم نے بھی اچھا لکھا، میرے لال حسن تم نے بھی اچھا لکھا۔ لیکن ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نہیں اماں آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا کہ اچھا کس نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے گلے سے وہ ہار اتارا، وہ گلوبند اتارا کہ جو جنت سے آیا تھا، جس میں 7 موتی یا 9 موتی تھے، ایک مرتبہ اس ہار کو توڑا اور توڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو جس کے پاس زیادہ دانے آ جائے اس نے زیادہ اچھا لکھا، جس کے پاس زیادہ دانے آ جائے کہ 7 ہو تو بھی ایک کے پاس 4 آئیں گے، بس کی اگر 9 مان لیا جائے تو ایک کے پاس 5 کے پاس، کہنے لگے کہ صاحب جس کے پاس زیادہ دانے اس نے زیادہ اچھا لکھا۔ اب دیکھیے جیسے ایک مرتبہ دانے بکھرے، ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا، ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام، ایک طرف سے امام حسن علیہ السلام، دونوں بھائی جو ہے وہ ایک ایک دانہ اٹھا رہے ہیں۔ لیجیے صاحب ایک دانہ امام حسن نے، ایک دانہ امام حسین نے، پھر ایک امام حسن نے، پھر ایک امام حسین علیہ السلام کا بیچ میں دانہ رکھا ہے۔ جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم تب ملا کہ جب چاہتے تھے کہ امامت کے ہاتھ، اس لیے کہ دونوں سبتین ہیں، امامین ہیں، سیدین ہیں، کریمین ہیں، ہاتھ بڑھ رہے تھے، بیچ میں دانہ رکھا ہوا ہے۔ حسن چاہتے ہیں میں اٹھا لوں، امام حسین چاہتے ہیں میں اٹھا لوں۔ قدرت کی آواز ہے جبرائیل جاؤ، اور جانے کے بعد دانے کے 2 ٹکڑے کرو۔ فیصلہ ہو جانے دیتا، یا تو امام حسن اٹھا لیتے یا امام حسین اٹھا لیتے، قدرت آواز دے گی فیصلہ تو تب ہوتا نا جب کسی کی امامت میں کمی ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کا مزاج اور تھا، جہاں پر انسانیت ہوتی ہے وہاں پر مزاج چلتا ہے، لیکن جہاں پر عصمت ہوتی ہے وہاں پر رضا چلتی ہے۔ کوئی مزاج ہمارے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر مرضی رب ہوا کرتی، تو انا اعطینا کل چھوٹا سا سورہ، اتنا چھوٹا سورہ کہ بچہ الحمد یاد کرنے سے پہلے الحمد دن میں 10 بار پڑھنا واجب ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ صاحب نماز نہیں ہے اگر سورہ الحمد کی تلاوت نہ کرو۔ کتنی بار کرنا ہے؟ صبح بھی 2 بار، ظہرین میں 4 مرتبہ، مغربین میں 4، ایک دن میں 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے۔ کیوں جی صاحب؟ اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے جو مخصوص ہے اللہ حمد والی تعالیٰ، اس میں اللہ کی اور بندے کی عجیب شان کی گفتگو، لہذا پڑھنا آپ کے ضروری ہے۔ اگر الحمد نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، ہاں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔
اتنا بڑا سورہ جس میں 7 آئے، لیکن جہاں شان عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اس سورے کو کتنا چھوٹا تھا، کچھ 3 آئے. یعنی بچہ الحمد یاد کرنے سے پہلے سورہ کوثر کو یاد کر لیتا ہے. کیوں جی صاحب؟ میں پہلے بھی کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت میں جانے جائیں، اور اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ قدرت میں جانے جائیں. تمام انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کرتے مگر وہی چاہتے ہیں کہ اللہ کرتا. اللہ کو یہاں پر رب کو ذرا ملاحظہ کرے. ہاں اہل بیت خدا کو سمجھا رہے ہیں اور خدا اہل بیت کو سمجھا رہا. جہاں مناقب کے سمندر عظمتوں، فضیلتوں اور رتبوں کی جہاں پر جس کو کہیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا عظمت ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، ذات میں نہیں ہے، وہ عظمت اہل بیت علیہ السلام. اللہ اکبر. عالم کیا ہے؟ 3-4 دن رسول اسلام کے گزرے ہوئے گھر کا عالم کیا ہو چکا تھا، مدینے کی حالت کیسی تبدیل ہو گئی. 3-4-5 دن اللہ جناب سیدہ نے سوال کر لیا، اے علی میں نے یہ سنا ہے کہ تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا. ذرا مظلومیت کو تو محسوس کرے. اللہ پر ابھی چند دن پہلے ابھی 18 تاریخ کو عالم یہ تھا کہ رسول اللہ جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر رہے ہوں، اس علی کا عالم کیا ہو گیا تھا. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سیدہ نے سوال کر لیا، علی میں نے یہ سنا ہے کہ مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے. علی نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کر جواب دیا، زہرا کاش ایسا ہی ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے، لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. اللہ اکبر. ذرا سوچے تو صحیح، جس گھرانے کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہو، جب لوگوں نے کہا حضرت رسالت میں کیا مانگ رہے ہیں، آپ نے ہمیں اللہ سمجھایا ہے، اللہ کا اسلام دیا ہے، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ قرآن نے بڑھ کے کہا تھا، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت مودت قربا ہے، اہل بیت سے محبت کر لو، یعنی تم نے اجر کو ادا کر دیا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، جن کی محبت مانگی گئی ہے آج زمانہ انہی کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے، آگ اور لکڑی لے کے آ گئے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی جاتی ہے، ابو الحسن کو باہر بھیج دو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی. ارے صدیقہ طاہرہ دیوار سے ٹیک لے کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، اے مسلمانوں کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول اللہ کے بچے حسن حسین موجود ہیں؟ آواز آئی، ہاں ہاں ہم اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. صرف کہا ہی نہیں گیا بلکہ دروازے کو جلایا گیا. لیجیے دروازہ جلنے لگا، سیدہ کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا، اس ملعون نے دروازے پر ایسی لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ میری اور آپ کی شہزادی کے پہلو پہ آ کے گرا. ایک مرتبہ سیدہ کی لاڈلی در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی. آواز دی، فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے کہ جلتے ہوئے دروازے میں سے ایک کیل بھی باہر نکل آئی تھی. جب دروازہ گرا ہے تو وہ کیل زہرا کی پسلیوں میں اتر آئی، جس نے پسلیوں کو توڑ دیا. اللہ اکبر. ایک چیخ مارتی ہے نبی کی بیٹی، فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں عزیزو، نبی کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے کتنی دیر پڑی رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایتیں کہتی ہیں اتنی دیر رہی کہ نبی کی بیٹی بے ہوش ہو گئی. اللہ اکبر. جب کسی نے کربلا کے بعد حضرت فضا سے پوچھا تھا نا، اے فضا تمہاری زندگی میں درد بھرا کون سا دن ہے، کون سا دن وہ ہے جس دن تمہیں زیادہ مصیبت محسوس ہوئی؟ جس فضا نے کربلا دیکھی ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس دیکھی ہو، زینب کی بے رضائی دیکھی ہو، جس نے پتھروں کا برسنا دیکھا ہو، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا غم کون سا ہے تمہارے لیے؟ فضا نے جواب دیا، اے پوچھنے والے تو نے عجیب سوال کر لیا. فضا کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. میرے لیے وہ دن سب سے زیادہ دکھ اور مصیبت کا ساری زندگی میں رہا کہ جس دن چلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے رسول کی بیٹی پکار کے کہتی ہے، فضا میرا محسن شہید
بی بی سیدہ کو جب ہوش آیا نا تو بیوی نے کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، لوگ علی کو گھر سے باہر گھسیٹ رہے ہیں، اپنے درد کو بھول گئی، اپنے زخم کو بھول گئی، وہ ایک مرتبہ علی کو پکڑنا چاہا کہ لوگ علی کو لے کر نہ جائیں، روایتیں کہتی ہیں زہرا پکڑنا چاہتی تھی کہ کمر میں